لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ آمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب سے پہلے درود پاک اساقہ کی بارگاہ اقدس میں کرمہ عمیم فضلہ جسیم ذکرہ علویۃ دولتہ سرمدیۃ صفاتہ سنیۃ سبحان اللہ سجایاہ مردیۃ لونہ ملیح وجہہ صبیح لسانہ فصیح برہانہ صحیح علمہ وسیع قدرہ رفیع قلبہ سلیم شانہ عظیم آیاتہ باہرۃ معجزاتہ متواترۃ سبحان اللہ خصائلہ محمودۃ شفاعتہ مقبولۃ حجتہ ساتیۃ حکمتہ بالغۃ نسبہ ابراہیمی حسبہ اسماعیلی اصلہ ادمی فروروی الطافہ کریمۃ افعالہ جمیلۃ اخلاقہ حمیدۃ اوصافہ جلیلۃ دینہ خیر الادیان ذہنہ عمدۃ الاذہان جبرائیل و میکائیل وزیراہ ابو بکر و عمر صاحباہ۔ بآواز بلند سرکار کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بآواز بلند والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ عاشقان مصطفیٰ سرکار دی شان مقام مرتبہ دے حوالے نال جڑیاں گلاں میں سنان لگا توجہ نال آپس میں کوئی گل بات نہیں کرنی، پورا ادھر توجہ رکھو گے پھر سمجھ آئے گی۔ سبحان اللہ ساڑھے نقش بندیاں دے پیر حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ ساڑھے شجرہ شریف حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ دا نام پاک کے ساڑھے نقش بندیاں دے پیرو مرشد نے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں نہایت مقام عامہ مومنہ بدایت مقام اولیاء است و نہایت مقام اولیاء بدایت مقام شہیداں است و نہایت مقام شہیداں بدایت مقام صدیقاں است و نہایت مقام صدیقاں بدایت مقام انبیاء است و نہایت مقام انبیاء بدایت مقام رسول است و نہایت مقام رسول بدایت مقام اولو العزم است و نہایت مقام اولو العزم بدایت مقام محمد مصطفیٰ سبحان اللہ نہایت مقام مصطفیٰ را پیدا نیست جز حق جلہ وعلا کسے نہایت مقام ویرا نداند۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہایت مقام عامہ مومنہ بدایت مقام اولیاء جہاں پر عام مومنوں کے مقام کی انتہا ہو جائے وہاں سے اولیاء کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ جہاں پر عام مومنوں کے مقام کی انتہا ہو جائے وہاں سے اولیاء کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سارے مجمع والے ادھر ادھر توجہ نہ کرو، ایک منٹ ذرا بھی بیٹھ جاؤ بیٹا، ادھر میرے وال ویکھ کے بول کے آنکھوں سمجھ آئے گی۔ جتھے عام مومنہ دے مقام دی انتہا ہو جائے اوتھے اولیاء دے مقام دی ابتدا ہے۔ اولیاء دے مقام دی ابتدا ہے، اچھی بولو، اولیاء دے مقام دی جہاں پر عام مومنوں کے مقام کی انتہا ہو جائے وہاں سے اولیاء کے مقام کی ابتدا ہے۔ جہاں پر اولیاء کے مقام کی انتہا ہو جائے وہاں سے شہیدوں کے مقام کی ابتدا ہے۔ جہاں پر شہیدوں کے مقام کی انتہا ہو جائے وہاں سے صدیقین کے مقام کی ابتدا ہے۔ جہاں پر صدیقین کے مقام کی انتہا ہو جائے وہاں سے انبیاء کے مقام کی ابتدا ہے۔ اور جہاں پر انبیاء کے مقام کی انتہا ہو جائے وہاں سے رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے۔ سبحان اللہ جہاں پر انبیاء کے مقام کی انتہا ہو جائے نالا کو وہاں سے رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے۔ وہاں سے رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے۔
اور جہاں پر رسولوں کے مقام کی انتہا ہو جائے وہاں سے اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی ابتدا ہے، اور جہاں پر اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہو جائے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جہاں پر اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہو جائے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہے۔ سنیو بھی سارے توجہ نال، جنہاں دے اندر ایمان دی رتی بر چنگاری موجود ہے، توجہ نال سنیو۔ جہاں پر نہایت مقام اولو العزم بدایت مقام مصطفیٰ، جہاں پر اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہو جائے، نہایت مقام اولو العزم بدایت مقام مصطفیٰ، جہاں پر اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہو جائے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی گل سنو، حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ ساڑھے پیر آپ فرماتے ہیں نہایت مقام مصطفیٰ را پیدا نیست، ہر چیز کے مقام کی انتہا کو اللہ نے پیدا کیا ہے، پر حضور کے مقام کی انتہا کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ حضور کے مقام کی انتہا کو اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمایا۔ جز حق جلہ وعلا کسے نہایت مقام ویرہ ندانت، اللہ کے علاوہ حضور کے مقام کی انتہا کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ اللہ تو علاوہ حضور کے مقام کی انتہا کو کوئی جانتا ہی نہیں، حضور کے مقام کی انتہا کو کوئی نہیں جانتا۔ نہایت مقام مصطفیٰ را پیدا نیست، اللہ نے حضور کے مقام کی انتہا کو پیدا ہی نہیں فرمایا۔ اچھا بھی اسی ایتھے بیٹھے ہیں اس گاؤں میں دروال میں، ساڑھا خیال امریکہ پہنچ سکتا ہے، برطانیہ میں پہنچ سکتا ہے، ساڑھا خیال جڑا ہے وہ ایتھے بیٹھے بیٹھے پاکستان دے کسی بھی شہر میں پہنچ سکتا ہے، پوری دنیا میں پہنچ سکتا ہے، آسمانہ دے پہنچ سکتا ہے کہ نہیں؟ ساڑھا خیال ایتھے بیٹھے بیٹھے بھارت میں انڈیا میں پہنچ سکتا ہے، برطانیہ میں پہنچ سکتا ہے، ہر جگہ تے پہنچ سکتا ہے۔ اے وے ساڑھا خیال ایک کہ حضرت جبریل علیہ السلام سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار، نوریوں کے سردار، فرشتوں کے رسول، سارے بولو نا بھئی، فرشتوں کے رسول بزرگ فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں، ایک کہ ساڑھا خیال، ایک کہ حضرت جبریل علیہ السلام دا خیال۔ تسی آپ ایکھو بھی جڑے فرشتیاں دے رسول نے، سید الملائکہ نے، فرشتیاں دے سردار نے، ان کی بلند پروازی کہاں تک ہوگی؟ پر بزرگ فرماندے نے معراج کی رات، جملہ جنہ تے نقش کرو، معراج کی رات جس جگہ پر میرے مصطفیٰ پہنچے، قرب کی جس بلندی پر حضور پہنچے، وہاں تک جبریل کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ سبیہ دی محفل، چرائیاں دی محفل تے نعرہ رسالت لگے، پھر ہتھاں نو بلند کر کے یا رسول اللہ دا نعرے دا جواب دیو۔ اور نہیں گھاٹے بھی جاندہ جہان بچو، دولت جڑا ایمان دی کھٹ جاندہ، یہ کوئی چند بلے کر کے منہ تھکے، دسو چاندہ بلا کی کھٹ جاندہ، یاد کرتے نے جنہوں حضور سائم پہنچ شہر مدینے اور چھٹ جاندہ، ادھر نعرہ رسالت دا لون عاشق، ادھر منگران دا سینہ پھٹ جاندہ۔ مسجد دی ایس سائیڈ والے مضبوط ہو، ادھر والے کمزور ہو۔ تسی بھی اپنی ایمانی غیرت دا جواب جو نعرے دا ایمانی غیرت نو بیدار کرو، جی میں اے بول دے پہنے تسی بھی نعرے ادھر والے بھی بولو۔ نعرہ
ماشاءاللہ سبحان اللہ ہون سمجھ آئے گی بھئی دیکھو بھئی اسی او ایک ساڑیاں محافل دا تسی جان دے ہو رنگ 50 سال ہو گئے ساڑے بزرگاں دے محافل کر دے تسی اے لوگ تے ابتدائی سنگیاں وچوں نا اے علاقے تے ساڑی محافل چرائیاں دے محفل دے ایک رنگ ڈھانگے بھی ذوق شوق والا بے شک جی بے شک تے چھجکن دے ہور بڑیاں جگہ ہوندیاں نے جسے انسان کو شرما دینا چاہیے چھجک جانا چاہیے سرکار دی محفل وچ والہانہ انداز دے سبحان اللہ عاشقو سبحان اللہ ماشاءاللہ جی عاشقان مصطفیٰ جس مقام پر حضور پہنچے وہاں تک حضرت جبریل علیہ السلام کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا دیکھو بھئی ہم بیٹھے ہیں فرش پر ہمارے قدم ہیں فرش پر ہمارا علم ہمارا خیال ہمارا تصور عرش تک جا سکتا ہے بے شک بے شک سانو پتہ ہے اسی کتاباں وچ پڑھیا علماء کو سنیا پیراں کو سنیا 7 آسمان نے 7 آسمانہ تو اگے سدرۃ المنتہا ہے سدرۃ المنتہا تو اگے عرش الہی ہے اسی بیٹھے ہیں فرش تے ساڈے قدم نے فرش تے پر ساڈا علم ساڈا خیال ساڈا تصور عرش تک جا سکتا ہے سبحان اللہ جس بندے کے قدم ہوں فرش پر اس کا علم اس کا خیال اس کا تصور عرش تک جا سکتا ہے تو جس آقا کے مبارک قدم عرش پر ہوں گے ان کا علم ان کا خیال سبحان اللہ جن کے قدم عرش پر ہیں ان کا علم کہاں تک ہوگا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سید الطائفہ ولیاں دے سردار ولیاں دے بادشاہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں الطریق کلھا مسدودۃ علی الخلق الا علی من اکتفى اثر الرسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الطریق کلھا مسدودۃ علی الخلق مخلوق پر اللہ کی طرف جانے والے سب رستے بند ہو چکے ہیں مخلوق پر رب کی طرف جانے والے سارے رستے بند مخلوق اتے الطریق کلھا مسدودۃ علی الخلق الا علی من اکتفى اثر الرسول علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق پر رب کی طرف جانے والے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں مخلوق پر اللہ کی طرف جانے والے سارے رستے بند ہو چکے ہیں واحد ایک رستہ کھلا ہے ایک دروازہ کھلا ہے رب تک پہنچن والا ایک رستہ کھلا ہے باقی سارے رستے بند نے واحد رستہ کھلا ہے اور وہ رستہ کون سا ہے جنید بغدادی فرماتے ہیں واحد رستہ ہے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں سے ہو کے سبحان تشریف رکھو عاشقان مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام نے علماء جان دینے پیر جان دینے امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ایک امام ہیں سیرت کے حدیث کے بہت بڑے امام ہیں کیا بات ہے امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں صدیاں بعد اس خاندان والیاں دی نسل دی زیارت کی تھی صدیاں بعد جن کو سرکار نے شادی کے موقع پر بطور تبرک اپنا پسینہ مبارک بطور خوشبو دیا تھا امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے صدیاں بعد ان کی آل اولاد کو دیکھا ان کی نسل کو دیکھا کہ جنہاں نو شادی دے موقع تھے میرے آقا علیہ السلام نے اپنا مبارک پسینہ بطور خوشبو دیتا سی امام قسطلانی فرماتے ہیں نسلاں تک صدیاں بعد انہاں دی نسل وچوں ہجے تک وہ خوشبو نہیں گئی سبحان اللہ ہجے تک وہ خوشبو نہیں گئی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ محدث علی پوری آپ سرکار دے مواجہ شریف دے سامنے کھڑے سن آپ تو کچھ فاصلے تھے ایک حبشی نوجوان کھڑا سی سرکار دے مواجہ شریف دے سامنے تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ محدث علی پوری آپ نے اس نوجوان کو بڑی پیاری خوشبو آئی آپ نے اس حبشی نوجوان کو فرمایا حبشی نوجوان بڑے بڑے امراء میرے مرید ہیں بڑے بڑے نواب میرے مرید ہیں مجھے بڑی بڑی خوشبویں تحائف میں ہدایہ میں دیتے ہیں پر میں آج تک وہ خوشبو نہیں سونگی جڑی تیرے بدن چو آ رہی سبحان اللہ آج تک وہ خوشبو نہیں سونگی جو تیرے بدن سے آ رہی ہے تو نے یہ خوشبو کہاں سے لی حبشی نوجوان سرکار کے گنبد شریف کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا روضہ انور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا بزرگو اے خوشبو میں روزے والیاں کو لو لئیے اے خوشبو میں روزے والیاں کو لو لئیے
پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا بیٹا اے حبشی نوجوان ان کو تو ظاہری طور پر پردہ فرمائے صدیاں گزر گئی سینکڑوں برس گزر گئے تو یہ خوشبو کمیں لئی حبشی رونے لگا کہنے لگا بزرگو میں اس خاندان والوں کی نسل میں سے ہوں جسے شادی کے موقع پر میرے آقا نے بطور تبرک بطور خوشبو اپنا مبارک پسینہ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ خاندان والوں کی نسل میں سے ہوں جسے شادی کے موقع پر سرکار نے بطور خوشبو اپنا مبارک پسینہ دیا تھا اے دے سرکار دا مبارک پسینہ اے ہے سرکار دا مبارک پسینہ عاشق و نال کہنے اے ہے سرکار دا مبارک پسینہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مردے کہ بولے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم را خوردہ بود پس بوئے خوش مید امید از وے و از اولاد وے و تا چند پشت اے حدیث تے بر صغیر وچ امام نے علم حدیث تے سب تو پہلے استاذ اور بر صغیر وچ سب تو پہلے سیرت دی کتاب نو فارسی وچ لکھن والے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اور او بزرگ نے جڑے صاحب حضوری بزرگ نے سبحان اللہ سبحان اللہ صاحب حضوری بزرگ کون نے جنہ دی سرکار دی مبارک کچہری تک رسائی ہو گئے انہوں نے کہنے نے صاحب حضوری بزرگ صاحب حضوری بزرگ ساڑھے پیر نے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ مظہر صاحب شجرہ شریف چینہ دا بھی نام حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ دے عالم روحانیت دے مرید نے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ آپ نے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ دا ظاہری دور نہیں پایا ساڑھے نقشبندیاں دے پیر نے شجرہ شریف آپ دا نام پاک حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ اور آپ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ دے عالم روحانیت دے مرید نے آپ دی وصال تو بعد ظاہری طور تے پردہ فرمان تو بعد آپ سالاں بعد پیدا ہوئے پر عالم روحانیت وچ حضرت با یزید بستامی دے مرید نے حضوری دا مطلب دسن لگا ایک واقعے تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ دے ایک مرید سی انہوں شوق پیدا ہویا کہ میں علم حدیث دی تحصیل کراں طلب کراں علم حدیث حاصل کراں آج کو سمجھ آ رہی ہے نا بھائی آج کو پوچھی جائے تاکہ پتہ چلے کہ مسئلے دی سمجھ آ رہی ہے تسی تے سارے اگے والے سمجھ دے پیو پچھلے انہوں بھی میں جگا رہے ہیں کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ دا مرید سے انہوں شوق پیدا ہویا کہ میں علم حدیث دی طلب وچ اپنی عمر گزاراں تحصیل کراں علم حدیث پڑھاں آپ دا مرید آپ کے کول آیا حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ امی ولی تھے امی ولی دا کی مطلب بھی ظاہری طور تے جنہ نے کتوں علم نہ حاصل کیتا ہے کسے مدرسے وچوں کسے سکول وچوں سکول تے ہے نہیں سننا لیکن میں ہون دے دور واسطے عرض کر رہا ہوں کہ کسی جگہ تو کسی مدرسے وچوں کسی جگہ تو ظاہری طور تے علم دین حاصل نہ کیتے انہوں نے امی کہندے ہیں امی ولی سن حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ آپ دا مرید آپ کو لایا تے آ کے عرض کرنے لگا سرکار انہوں اجازت دیو کہ میں علم حدیث حاصل کراں آپ نے فرمایا اپنے مرید نو تو جڑی علم حدیث دی کتاب پڑھنا چاہنا ہے تو ساڈے کو لی لے اسی تینوں آپ بھی پڑھا دیا وہ ایک حدیث پاک دی آپ کے کول کتاب لے آیا حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ دا مرید آپ نے فرمایا تو عبارت پڑھ حدیث پاک پڑھ انہیں حدیث پاک پڑھی حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ دے سامنے حدیثاں پڑھنا شروع ہویا کسی حدیث اتے آپ فرمانے حدیث صحیح ہے میرے آقا دا یہی فرمان ہے کہ کسی حدیث اتے آپ روک جانا آپ فرمان نہیں یہ حضور دا فرمان نہیں پھر وہ حدیث پڑھے پھر آپ فرمان یہ حدیث صحیح ہے ٹھیک ہے میرے آقا نے انجی فرمایا پھر وہ حدیث پڑھے تھے آپ فرمان نہیں یہ حضور دا فرمان نہیں وہ مرید نے آکھیا عرض کی تھی سرکار مرشد و پیرو ظاہری طور تے تسی کتوں پڑھے نہیں تے چلو عربی زبان تو ہنو آ گئی تو ہاڑے مرید عرب بھی نے تے عربی زبان آ گئی تسی حدیث دا مطلب تے دا سکتے ہو پر اے تو ہنو کمیں پتا چل دے اے کمیں پتا چل دے کہ اے حدیث صحیح ہے اور اے حضور نے فرمایا اور اے نہیں فرمایا اے کمیں پتا چل دے تے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تیری نظر کتاب پر ہے تیری نظر حدیث پر ہے میری نظر حدیث والے پر ہے تیری نظر حدیث پر ہے میری نظر حدیث والے پر ہے جب تو وہ حدیث پڑھتا ہے
جو حضور کا فرمان نہیں وہ چیز پڑھتا ہے، وہ عبارت پڑھتا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور دیکھ کر مجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہ حضور کا فرمان نہیں۔ اور جب تو اصل حدیث پڑھتا ہے تو حضور کا چہرہ مبارک، وہ چہرے کی خوشی دیکھ کر مجھے پتا چل جاتا ہے یہ میرے مصطفیٰ کا سبحان اللہ اہم صاحب حضوری بزرگ شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ حضور کی قبر انور تے گئے نا، شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ حضور کی قبر انور تے حاضر ہوئے تے عرض کی تھی وفی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی وہذہ دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تحظی بها شفتی۔ شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ حضور کی قبر انور پر حاضر ہوئے، اے بھی اللہ دے ولی نے شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ، غوث پاک رحمت اللہ علیہ دے ہم اثر نے شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ حضور کی قبر انور پر حاضر ہوئے، عرض کی وفی حالت البعد روحی کنت ارسلها، یا رسول اللہ جب میں حالت دوری پر تھا، بعد پر تھا، تو میری روح آ کر آپ کے در انور کے بوسے لیا کرتی۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ وہی نائبتی، اور یا رسول اللہ میری روح میری نائب بن کر آتی تھی۔ وہذہ دولت الاشباح قد حضرت، یا رسول اللہ اب تو احمد رفاعی اپنے جسم کے ساتھ آیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ فامدد یمینک کی تحظی بها شفاتی، یا رسول اللہ ذرا ہاتھ مبارک باہر نکالیے تاکہ احمد رفاعی اس مبارک ہاتھ کا بوسہ لے۔ سبحان اللہ ہزاروں بندوں کی موجودگی میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک قبر انور سے باہر آیا، شیخ احمد رفاعی نے اس مبارک ہاتھ کا بوسہ لیا، اس کے بعد وہ ہاتھ مبارک پھر قبر انور کے اندر چلا گیا۔ اے زمانہ قریب وچ ایک بزرگ سن، بغیر اقامے تو مدینہ پاک بھی 20 سال تو رہندے پہ سن، بغیر اقامے تو مدینہ پاک بھی 20 سال تو رہندے پہ سن۔ ایک دن پکڑے گئے تے او حکومت والے نے آکھیا بھی تو بغیر اقامے کے رہ رہا ہے، تیرا کفیل کون ہے، تیرا کفیل کون ہے؟ انہوں نے آکھیا آؤ میں تمہیں اپنا کفیل دکھاتا ہوں۔ مسجد نبی کے اندر ان کو لے گئے حکومت والوں کو، سرکار کے روضہ انور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے ہاذا کفیلی، میرے کفیل یہ سبز گنبد والے ہیں۔ حکومت والے آکھیا جان دیو ہاذا مجنون، یہ کوئی دیوانہ ہے، یہ کوئی مجنون ہے۔ کیوں؟ عشق ساکو سبق پڑھایا کرو نیم دی تابع داری، اس سہرے پاک محمد دی دو جگتے ہے سرداری، اٹھتے پہدے ٹردے پھردے نیم دا کلمہ جاری، مہجورہ جے نیم بھلایا ہو دی ازلو قسمت ہاری۔ گل کتوں شروع کیتی سی؟ صاحب حضوری کی نانو کیا جاندا ہے؟ صاحب حضوری اتھو گل شروع کی تھی، شیخ محقق صاحب حضوری بزرگ سن، تو ایک حدیث پاک دا ترجمہ نقل کر دینے، او ہے پسینہ مبارک دی گل جڑی میں سنائی کہ نسلہ تک جنہاں نو حضور نے اپنا مبارک پسینہ عطا فرما، انہاں دیا نسلہ وچوں بھی خوشبو نہ گئی۔ تو شیخ محقق رحمت اللہ علیہ حدیث پاک دا فارسی بھی ترجمہ نقل فرمانے نا فرمانے نے، مردے کے بولے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم را خوردہ بود، پس بوئے خوش مید امید از وے واز اولاد وے وطا چند پشت۔ آپ فرماتے ہیں وہ ہے مبارک پسینہ جن کو میرے آقا علیہ السلام نے اپنا مبارک پیشاب دیا، جس صحابی نے حضور دا مبارک پیشاب پی لیا، مردے کے بولے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم را خوردہ بود، پس بوئے خوش مید امید از وے و از اولاد وے وطا چند پشت۔ شیخ محقق فرماتے ہیں وہ تو ہے مبارک پسینہ کہ جن کو سرکار نے مبارک پسینہ عطا فرما دیا، ان کی نسلوں میں سے وہ خوشبو نہ گئی، وہ ہے مبارک پسینہ۔ ارے جس صحابی نے میرے نبی کا پیشاب پی لیا، جس صحابی نے میرے آقا کا بول مبارک پی لیا، جس صحابی نے حضور دا مبارک پیشاب پی لیا، نسلوں تک ان کی نسل میں سے اس مبارک پیشاب کی خوشبو نہ گئی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ فاقتلوہ جاری رہے گا مردے کے بولے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم را خوردہ بود پس بوئے خوشمی دمید از وے و از اولاد وے و تا چند پشت جس صحابی نے میرے آقا کا مبارک پیشاب پی لیا نسلوں تک ان کی نسل میں اس مبارک پیشاب کی خوشبو نہ گئی شیخ موقع فرماتے ہیں ان کی نسلوں میں سے اس مبارک پیشاب کی خوشبو نہ گئی لطافت جسد مصطفیٰ لطافت جسم مصطفیٰ تو امام بصیری رحمت اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف فرمان دینے آپ فرمان دینے کہ حضور کی ساری شانوں کو اللہ نے ظاہر فرما کر نہیں بھیجا حضور کی ساری شانوں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر کے نہیں بھیجا اگر اللہ تعالیٰ حضور کی ساری شانوں کو ظاہر فرما دیتا تے اسی رستے بھی چل دے ہوندے کوئی ہڈی آ جاندی نا رستے بھی کوئی ہڈی کسے جاندار دی تو امام بصیری فرماتے ہیں حضور کی ساری شانیں اگر رب تعالیٰ ظاہر فرما کر بھیج دیتا اسی مردہ ہڈی ہوتے حضور دا نام پاک لے کے پھونک مار دے نا دم کر دے کہ اس جاندار دی مردہ ہڈی بھی زندہ ہو جاتی سبحان اللہ جاندار کی مردہ ہڈی بھی زندہ ہو جاتی نہایت مقام مصطفیٰ را پیدا نیست مصطفیٰ کے مقام کی انتہا کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا جز حق جلہ والا کسے نہایت مقام ویرانہ داند اللہ کے علاوہ حضور کے مقام کی انتہا کو کوئی جانتا ہی نہیں کیا بات ہے حضور کے مقام کی انتہا کو کوئی جانتا ہی نہیں اللہ کے علاوہ حضور کے مقام کی انتہا کو کوئی جانتا ہی نہیں جس نے بھی حضور کی جتنی تعریف کی جتنی توصیف کی اپنے علم کے مطابق کی اپنے ظرف کے مطابق کی حضور کی شان اس سے بھی بلند ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سرکار کی شان اس سے بھی بلند ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں وَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ لَمَا بَدَلُوا فِي صَوْمِ يُوسُفَ النَّقْدِ لَوَامِ زُلَيْخَ لَوْ رَأَيْنَ حُسْنَهُ لَأَشْرَفْنَا بِقَتِّ الْقُلُوبِ عَلَى الْجَدِي لَوَائِمُ زُلَيْخَ لَوْ رَأَيْنَ جَبِينَهُ لَآثَرْنَا قَتَّ الْقُلُوبِ عَلَى الْجَدِي حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم مومنوں کی ماں سرکار کی زوجہ محترمہ آپ فرماتی ہیں وَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ اگر مصر والے میرے محبوب کے رخسار کے بارے میں سن لیتے لما بدل فی صوم یوسف النقدی مصر والے اگر حضور کے رخسار کے بارے میں سن لیتے تو کبھی بھی یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں اپنی نقدی نہ لٹاتے آپ فرماتی ہیں لوامی زلیخہ لو رأین حسنہو لأشرفنا بقتل القلوب علی الجدی حضرت زلیخہ کو ملامت کرنے والیاں حضرت زلیخہ کی سہیلیاں اگر میرے محبوب مدینے والی سرکار کا حسن دیکھ لیتی وہ عورتیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی تھی آپ فرماتی اگر میرے محبوب کا حسن دیکھ لیتی پھر اپنی انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دلوں کو کاٹتی سبحان اللہ رسالہ رسول اللہ اس کو جاتے جاتے برا من بنا رہا رسالہ رسول اللہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے حضور کے غلام ہے غلام یا رسول ہے تبھی قبول ہے حضرت زلیخہ کی سہیلیاں اگر میرے محبوب کا حسن دیکھ لیتی پھر اپنی انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دلوں کو کاٹ دیتی او دے چہرے دے سہرے کون پڑے جدہ چہرہ خود بدہا ہوئے جدی ظلف دا ذکر قرآن اندر لیلی سا یکشا ہوئے جدہ ہار سنگھار سبحان اللہ ما ساغل بسر وما تغا ہوئے او دے بولو تو جند کھول ہم درد بول جدہ وما ینتکو عنل ہوا میرا رسالہ رسول اللہ میرا رسالہ رسول اللہ میرا رسالہ رسول اللہ عشق کتاباں وچ نہیں لبدا بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو ایک فقیر نے پوچھا فرید عید کداں فرید عید کداں آپ نے فرمایا یار ملے جداں
یار ملے جداں انہیں آکھیا یار ملے کداں آپ نے فرمایا میں مرے جداں میں مرے جداں انہیں آکھیا اگلی گال دسو میں مرے کداں آپ نے فرمایا نظر پوے جداں نظر پوے جداں کسی اللہ والے کی نظروں کا اسیر ہوگا اندروں او میں دا بت ٹوٹے گا انا کا غرور کا تکبر کا بت ٹوٹے گا جب وہ بت ٹوٹے گا پھر مدنی کی دید ہوگی اور جب مدنی کی دید ہوگی تب ہماری عید ہوگی مدنی کی دید ہوگی تب ہماری عید ہوگی کتاباں وچ نہیں لبدا نہ اے دولت ہر ہاتھ آئی نہ اے شمع جلے ہر دل وچ نہ ہر گھر وچ روشنائی اے شراب ہر میخانے نہ ہر بندہ سودائی آزم وہ کوئی ورلا ورلا جنو صورت یار دکھائی نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بیٹھو بھائی تشریف رکھو دعائے خیر ہوئے گی بیٹھ جاؤ بھائی سارے بیٹھ جاؤ دوستو تواڈے سامنے پیران دے پیر تشریف فرمانے جنہ دوستوں نے جماعت وچ داخل ہونا ہے بزرگ فرمانے نے جتن جتن ہر کوئی منگے تو ہار منگے فقیرہ جتن دا مل کاکھ نہ پیندا ہارن دا مل ہیرہ ہیرے دا مل لاکھ ہزاراں کاکھ دا مل کثیرہ او کی جانے قدر نبی دی جڑا بے مرشدہ بے پیرہ دوستو جنہ جماعت میں شامل ہونا ہے سرکار کلمہ شریف پڑھان لگے نے میری سرکار دے نال کلمہ پڑھ لو بعد دے وچ اپنا نام ڈریس لہا جائے ہو تسی مرید ہو جو گے سرکار دے پیچھے پیچھے کلمہ پڑھ لو مرید اس سنگی چادر کپڑا بچھا رہے ہیں جنہ مرید ہونا ہے چادر نو پڑھ لو سرکار دے نال کلمہ پڑھ لو مرید بن جاؤ اگر کوئی دوست چورا شریف نال نسبت قائم کرنا چاہتے ہیں ابھی جڑے خواہش مند ہو گیا کہ چادر جڑے پہلے ہی آستانے نال وابستہ ہو مبارکباد دے مستحق کو اگر کوئی چاہتے ہیں نسبت قائم کرنا میرے نال پڑھو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ توبہ استغفار توبہ استغفار توبہ استغفار توبہ استغفار توبہ استغفار توبہ استغفار میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دی طرفوں تو انہوں اس میں ذات اللہ دی اجازت دیتی تو ساں قبول کی تھی آنکھوں قبول ہے جی میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دی بیعت قبول کی تھی آنکھوں دی قبول ہے میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دی بیعت قبول کی تھی آنکھوں قبول ہے دوستو تو ہڈا تعلق ان چورا شریف نالے نماز پنجگانا ادا کرنی ہر نماز صبح ایک تسبیح اللہ ہو ایک تسبیح حیو یا قیوم سبحان اللہ ایک ضروری دوستو اعلان سنو چبارے اسی عشق رسول کانفرنس وچ خلیفہ سرفراز صاحب دی محفل پاک دا اعلان کیتا سی وہ بھی عشق رسول کانفرنس ہے 26 تاریخ نو لیکن وہ کوئی پروگرامہ دے مصروف شیڈیول دی وجہ تو فی الحال وہ ملتوی کیتی جاندی ہے یعنی تھوڑا جا اگے کر دیتی جاندی ہے وہ اسی سنیر دے وچ دوبارہ اعلان کرانگے تاریخ کرا کے فروری یا مارچ یعنی تندہ تو بعد جو تو موسم کھل جائے گا فروری یا مارچ یعنی دوسرے یا تیسرے مہینے دا کوئی ہفتہ فائنل کرانگے او دے وچ انشاءاللہ او اسی کانفرنس ضرور کرانگے نار سنگھ وچ خلیفہ سرفراز صاحب کو لو پروگرام ضرور ہوئے گا فی الحال پرسوں او پروگرام نہیں ہو رہا پرسوں پروگرام ساڑھا جی عشق رسول کانفرنس دے نام تو پتوں کی حال ہے کسی دے کوئی عزیز دوست وغیرہ ہے نے ساہیوال اکاڑا انہوں نے تسی فون کر کے دا سکتے ہو کہ پتوں کی شہر دے وچ مغل اعظم حال ہے او دے وچ کانفرنس پرسوں ہفتے 26 تاریخ نو ہو رہی ہے ملتان روڈ ہوتے مغل اعظم حال پتوں کی او دے وچ 26 تاریخ نو کانفرنس ہو رہی ہے اور انشاءاللہ جڑا ایتھے سلیر دا پروگرام ہے کانفرنس دا یہ اسی انشاءاللہ جی اللہ خیر فرمائے تھے فروری یا مارچ وچ کرانگے انشاءاللہ یعنی جڑا سلیر دا سالانہ پروگرام ساڑھا ہونا ہے جمعۃ المبارک دی اعتماد جڑا
4 ਸੰਗੜਿਆਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਮੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ ਜੀ 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 ਮਦਰ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਆਓ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੁਲੈਰ ਦਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਗਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜੁਮਾਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜੁਮਾਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਪੱਕਾ گورنمنٹ ہائی سکول درمان وچ ہوندا ہے انشاءاللہ تسی کو یاد رکھیو درمان جدو جمعۃ المبارک ہونا ہے ایس علاقے وچ ہن انشاءاللہ اوتھے ملاقات ہوئے گی اور پھر انشاءاللہ جدو خلیفہ سرفراز صاحب دا عشق رسول کانفرنس دا اجتماع ہوئے گا اسی دوبارہ میرے عرض کرن دا مقصد ہے کہ وہ ڈیٹ فی الحال پرسوں بعض سنگیاں دی ذہناں وچ ہے سی کہ پرسوں پروگرام ہو رہا ہو پرسوں نہیں ہو رہا وہ مصروفیات کی وجہ تو وہ اگے کر دیتا گیا اور وہ دوسرے یا تیسرے مہینے میں انشاءاللہ کوئی ہفتہ را کے کریں گے دوسرے مہینے دا آخری جمعۃ المبارک انشاءاللہ گورنمنٹ ہائی سکول درمان میں انشاءاللہ جنہاں دوستاں نے ملاقات کرنی ہے ایتھی تسی ملاقات کر لو دعا کریے دعا تو بعد سلام پڑھنے ہیں تو پھر اجازت آمین سبحان اللہ جناب مختصر دعا فرماؤ بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم آمین مولا کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ محفل پاک اپنی بارگاہ وچ قبول فرما آمین سنگیاں نے ساتھیاں نے احباب نے جو اہتمام انتظام کیتا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما آمین مولا کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ اس محفل پاک وچ اجتماع وچ اگر کوئی بے اولاد ان اولاد نرینہ عطا فرما آمین قرضداراں نو قرضیاں تو نجات عطا فرما آمین بیماراں نو شفائے کاملہ عطا فرما آمین بے ہدایتاں نو ہدایت عطا فرما آمین بے سکوناں نو سکون عطا فرما آمین مولا اپنے پیارے حبیب دا صدقہ اس پورے علاقے نو تا قیامت آباد تشاہ آمین اندے رزق جان مال اولاد روزی برکت عطا فرما آمین مولا کریم سال خیریت دے نال گزرے سال تو بعد دوبارہ سہانیاں کھڑیاں نصیب آمین سب سنگیاں نو اپنے مرشد خانے دی ہور محبت ہور وفا پیارے آقا کریم علیہ السلام دے عشق نصیب آمین مولا کریم سانو زندہ رکھی حضور دی محبت پیار غلامی اتباع اطاعت عشق وے زندہ رکھی آمین مولا کریم سانو موت دمی حضور دی غلامی وچ موت دمی آمین مولا کریم سانو میدان محشر وچ اٹھائیں سرکار دی غلامی وچ اٹھائیں آمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمین سلام دو شرط یہ پڑھ دیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سہانی گاڑی چمکاتے باقا چاند جی سہانی گاڑی چمکاتے باقا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی